الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کا کلچر اور بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر خاص و عام اس میں مبتلا نظر آتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسے اب گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ بڑے ہنستے ہوئے اور بڑے خوش ہوتے ہوئے آج ہم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے، دیگر اور ذرائع سے دوسروں تک بے حیائی کے میسج کرتے ہیں، بے حیائی کی کلپس سینڈ کرتے ہیں، اسی طرح دیگر اور ذرائع استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک بے حیائی پہنچانے کے سبب اور معاون بنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نور ہے آیت نمبر 19 ہے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے واسطے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند امور غور طلب ہیں۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، ارتکاب ایک الگ چیز ہے، یعنی کسی برائی کا ارتکاب کرنا، بدفعلی کا ارتکاب کرنا، گناہ کا ارتکاب کرنا، فحشی اور بے حیائی کا کام کرنا، یہ ایک الگ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بے حیائی پھیلنے کو پسند کرنے والوں کی وعید بیان فرمائی ہے کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو لوگ خود بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس بے حیائی کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کس درجے میں ہوں گے اور اللہ رب العالمین کا ان پر کس قدر غضب نازل ہوتا ہوگا کہ جو خود بے حیائی کا ارتکاب کر کے اس کو آگے تک پہنچائیں۔ بعض لوگ ہمارے یہاں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے حیائی کی باتیں صراحتاً کرتے ہیں، یہ بھی اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے کہ جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں یا بے حیائی کی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہمارے یہاں وہ بھی ہیں کہ جو ذو معنی باتیں کرتے ہیں، جس کے اندر ایک قریب معنی ہوتا ہے، ایک بعید معنی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن جو ہے اس قریب معنی کی طرف فوراً جاتے ہیں، تو جس سے عام لوگوں کا ذہن اس بے حیائی کی طرف فوراً منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جس کے اندر بے حیائی کی طرف لوگوں کا ذہن جائے، اگرچہ وہ خود اس سے مراد نہ لے رہا ہو، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے ذہن اس طرف جائیں اور میری مراد کچھ اور ہو، تو یاد رکھ لیجئے کہ ایسے لوگ کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن ان کے ان الفاظ کے استعمال کی وجہ سے بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، گویا کہ وہ بھی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح بے حیائی کرنے والا گناہ گار ہوگا، اسی طرح اس بے حیائی کو آگے پھیلانے والا بھی اسی طرح گناہ گار ہوگا۔ یعنی بے حیائی کرنے والا تو گناہ گار ہو ہی رہا ہے، ساتھ میں اس بے حیائی کو آگے پھیلانے والا، آگے پروموٹ کرنے والا، آگے پہنچانے والا، وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے، اگرچہ وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ یعنی بے حیائی جس نے کی ہے، واقعی اس نے بے حیائی کی ہے، لیکن یہ دوسرا شخص اس کو آگے کیوں پہنچا رہا ہے؟ ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام بہقی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں العامل الفاحش والذی یشیع بها فی الاسم سواء، یعنی جو بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ہے، جو بے حیائی کرنے والا ہے وہ، اور جو بے حیائی کو پھیلانے والا ہے، وہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں لوگ کس طرح بے حیائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں؟ میسیجز کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے لوگوں کی برائیوں کو آگے پہنچاتے ہیں، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور یہ کس قدر شدید وبال ہے۔ ذرا ہم اس پر غور تو کریں کہ آج ہم نے ایک موبائل کے اندر کوئی کلپ آگے سینڈ کی جو بے حیائی پر مشتمل ہے، جو گناہ پر مشتمل ہے، جو فحاشی پر مشتمل ہے، ہم نے اس کو آگے پہنچا دیا۔ اس ایک تو یہ گناہ کیا کہ آگے اس کو اشاعت کی، جو قرآن مجید فرقان حمید میں عذاب علیم کی، جس میں ان کو وعید سنائی گئی ہے کہ اس نے بے حیائی کی بات کو آگے افشا کیا، آگے ظاہر کیا، آگے پہنچایا۔ ایک تو سب سے بڑا گناہ یہ کیا، اور اس سے پہلے گناہ یہ کیا، ہم نے خود دیکھا، خود اس کا ارتکاب کیا۔ ایک گناہ یہ ہوا، پھر آگے پہنچایا دوسرا گناہ ہوا کہ وہ جہاں تک لوگ اس کو سینڈ کرتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، فارورڈ کرتے رہیں گے،
تو ان تمام کے مجموعے کے مطابق یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اور اگر ہم مر گئے اور توبہ نہیں کی اور اسی پر ہماری موت واقع ہو گئی تو اندازہ کیجئے کہ جب تک وہ کلپ جو ہم نے بے حیائی پر مشتمل تھی، گناہ پر مشتمل تھی، جب ہم نے وہ کلپ سینڈ کر دی، جتنے لوگ سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، ہم قبر میں ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ جاری ہوں گے۔ کس قدر وبال ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارے پاس فوراً موبائل کے اندر کوئی کلپ آتی ہے بلکہ ہم خود تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ بے حیائی کا ارتکاب صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب ماڈلنگ کے ذریعے سے بے حیائی ہو رہی ہے۔ عورتیں ماڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اگر بے حیائی پر مشتمل وہ کاروبار ہو، ایسا کاروبار جو ہے ناجائز و حرام ہے، اور اس سے جو مال کمایا جائے وہ بھی گناہ ہے۔ کسی کی بے حیائی پر مشتمل چیز کسی نے ریکارڈ کر لی تو ہمارے چینلز والے اس کو افشا کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو چینلز والے بھی غور کریں کہ وہ کس قدر گناہ کا کام کرتے ہیں، کس قدر اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ رب العالمین اس بے حیائی کے کاموں کو پسند کرنے سے بھی، پھیلنے کو پسند کرنے سے بھی منع فرما رہا ہے۔ اس کو بھی عذاب، اس پر بھی عذاب علیم کی وعید سنائی جا رہی ہے، اور ہم بڑے مزے سے کسی کی بے حیائی کی بات جو پوشیدہ تھی، جو چھپی ہوئی تھی، ہم نے موبائلز کے ذریعے سے اور چینلز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دی اور اس کو ظاہر کر دی، اور ظاہر کرنے کے بعد کس قدر بڑا گناہ اپنے نامہ عمل میں ہم نے لکھا لیا کہ ہمارے ذریعے سے وہ گناہ کی بات پھیلی ہے۔ وہ ایک برائی تو ایک بند کمرے میں ہو رہی تھی، لیکن آپ نے چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے کروڑوں لوگوں تک اس کو پہنچا دیا۔ جتنے لوگوں نے دیکھا تمام گناہ گار ہوئے، اور جس نے یہ پہنچائی وہ تمام کے مجموعے کے مطابق جتنے لوگوں نے گناہ کیا ہے، یہ قیامت تک کرتے رہیں گے، جب تک وہ زندہ ہیں جب تک کرتے رہیں گے، وہ تمام کا گناہ اس سے پھیلانے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ یہ کون سا بزنس ہم کر رہے ہیں؟ یہ چینلز پر بیٹھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے اندر بہت اچھائی پھیلا رہے ہیں، آپ برائی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ اچھی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ کسی کا اسکینڈل بنانا ہو، کسی سے مال حاصل کرنا ہو، یا کسی سے کسی طرح، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں چینلز جو چلتے ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں، لوگوں کے اسکینڈل بنائے جاتے ہیں، پھر ان سے پیسہ اور مال طلب کیا جاتا ہے تاکہ وہ مال دیں تو ان کی کلپ جو ہے روک لی جائے۔ یہ بزنس ہمارے یہاں چل رہا ہے، اور اگر وہ نہ دے تو ایسی صورت میں اس کی کلپ کو شائع کر دیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک جو ہے بدکار شخص کی جو ہے اس برائی کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، آپ نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے قرآن مجید کی روح سے۔ اللہ رب العالمین تو منع فرما رہا ہے کہ تم اس بے حیائی کو نہ پھیلاؤ۔ اس سے پہلے آپ نے قول سنا ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ برائی کو افشا کرنے والا، برائی کو ظاہر کرنے والا، لوگوں تک پھیلانے والا، وہ بھی گناہ گار ہے، برابر کا شریک ہے۔ پھر بات یہیں پر بس نہیں ہوتی، بلکہ ہماری حکومتیں باقاعدہ اسے لائسنس فراہم کرتی ہیں، یہ بزنس کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ہماری حکومتیں اس کو خوب سپورٹ دیتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے کثیر آمدنی ان کے جیبوں میں آتی ہے۔ خوب بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر۔ تمہیں تو چاہیے یہ تھا، اس اسلامی ملک کے حکمران ہو، تم رب کو تو مانتے ہو، اللہ کو تو جانتے ہو، تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ تو پڑھا ہے، تم مسلمان تو ہو، قرآن کی اس آیت کو تو جانتے ہو، اتنا تو احساس پیدا کر لو، آخر کتنا مال کماؤ گے، کس کس انداز سے کماؤ گے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے تم مال کماؤ گے، تمہیں ذرا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ وبال ہمارے ہاں پورے دنیا کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر کیا کم ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے کہ آج یہود و نصارہ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، آج ہم ان کے غلام بن چکے ہیں؟ کیا کم وبال ہے، کم عذاب ہے؟ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ آج ہم غلام بن گئے، اپنے آزاد ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ملک اور اس کی قوم کو آپ آخر کتنا ستاؤ گے؟ تم تو اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف کھڑے ہو، رب نے جس چیز سے منع کیا ہے تم اسی کے خلاف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اسلامی ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں اسلامی قانون نافذ کیے جائیں۔ آج تمہارے عہدے یہ سب اسی پاکستان کی مرہون منت ہیں، اسی پاکستان کی آزادی کی وجہ سے تمہیں یہ سب حاصل ہوئی ہیں۔ آج تم نے اللہ رب العالمین کے فرامین کو چھوڑ دیا، اس کے فرمان کو چھوڑ دیا، اس کے حکم کو چھوڑ دیا، بالائے طاق رکھ دیا۔ یہود و نصارہ کے ایسے غلام بن گئے کہ یہود و نصارہ کی ہر بات کو بالکل جو ہے سر تسلیم خم کر رہے ہو، ان کے آگے تم نے گھٹنے ٹیک دیے، ان کے جوتے چاٹ رہے ہو، اور بے حیائی کے بازار تم نے گرم کیے ہوئے ہیں، تم نے اڈے کھولے ہوئے ہیں، اس کو سپورٹ دیتے ہو، اور چینلز کے اندر صبح سے شام تک بے حیائی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ ہماری قوم کو ڈانس سکھایا جاتا ہے، ہماری قوم کو رقص و سرور، بلکہ اسکول کالجز کے اندر یہ نصاب کے طور پر شامل کر دیا گیا کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔
یہ اقتدار کی کرسی یہ چند لمحات کے لیے ہے، چند عرصے کے لیے ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں قبر میں جانا ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونا ہوگا اور تمہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا تم نے اپنے اس عہدے اور اس منصب کا کتنا حق ادا کیا۔ ہمارے پاس کیا جواب بنے گا؟ ہم کس طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دے ہوں گے؟ ہم مسلمان ہیں، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان اسلامی حکمرانوں سے بات کر رہا ہوں، ان سیاست دانوں سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس تک ختم ہو گیا، احساس تک نکل گیا کہ ہم جس رب کے ماننے والے ہیں، عذاب علیم کی جس نے وعید سنائی ہے، اور تو اور اب سعودی عرب یہود و نصارہ کے بالکل نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا، اور وہ اسلامی ملک مکہ اور وہ مدینہ، وہ مقدس سرزمین کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، آج یہود و نصارہ کے اشارے پر آج پوری دنیا کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی یہود و نصارہ کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، اور مال کمانے کے لیے اس کو بزنس کی شکل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کو بزنس بنا دیا گیا کہ اس سے مال کمایا جائے، اس کے ذریعے سے مال بہت حاصل ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، جو صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت اور قرآن کا درس دینے والے ہیں، جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام ہیں، ان کے منہ سے بھی دو لفظ نہیں نکلتے اس سعودی حکومت کے خلاف یا ان کے اس کرتوتوں کے خلاف، وہ بھی چپ چاپ تماشائی بنے ہوئے۔ پر یہ فرض منصبی تھا کہ وہ اس بے حیائی کے خلاف اعلان جنگ کرتے، لیکن سب خاموش اور تماشائی ہیں۔ اور یہ سب اسلامی حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم اللہ رب العالمین سے جنگ کر رہے ہیں، اس کے کلام سے جنگ کر رہے ہیں، اس کے قرآن سے جنگ کر رہے ہیں۔ آج اللہ رسول کے احکامات ہم نے بالکل فراموش کر دی ہیں۔ یہی ہماری ذلت اور پستی کا سبب ہے کہ آج ہم نے جب اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ دیا تو آج غیروں کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں کے اندر اس طرح پیدا ہو گیا ہے کہ آج ہم اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں۔